ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فرح ناز بنت سید فیاض حسین زیدی اور کنیز خاتون بنت اعظم حسین کی روح کی ایصال فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت مجالس عزا کا سفر جاری ہے وہ قرآن کی نقطہ نظر سے اسلامی گھر کی خصوصیات اور صفات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ جہاں قرآن نے انسان کی انفرادی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کا حکم دیا ہے، وہیں قرآن نے ایک خوبصورت گھر اور ایک کامیاب گھر کسے کہتے ہیں، اس کے مشخصات اور اس کی خصوصیات کو بھی بتایا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ انسان بے تنہائی کامیاب ہو جائے، اس کا نام قرآن نے کامیاب زندگی نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ انسان کے انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ جو افراد انسان سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں تاکہ مکمل گھر کو کامیاب کہا جائے۔ اکثر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان ہمارے معاشرے میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھ سے اس کے گھر والے، اس کے بچے نکل جاتے ہیں اور وہ یہ بہانہ بنا کر دور ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے کہنے سے کیا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنی اپنی زندگی سنوار لینا چاہیے، ہم اپنا ایمان بچا لیں تو کافی ہے، گھر والے ہماری بات نہیں مانتے تو قرآن نے کہا کہ ہم نمونے کے طور پر ایک مکمل گھر کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، اگر تم چاہو تو ایک گھر کو بھی خوبصورت بنا سکتے۔ انفرادی زندگی کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ تم گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہو، تو پروردگار عالم نے حکم دیا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان تم اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ انبیاء کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، اولیاء کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے،
اور بزرگان دین کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے جنہوں نے کوشش کی کہ اپنے گھر کو بھی سجائیں تاکہ معاشرے تک پہنچنے کے لیے انسان کا سفر اپنی ذات سے شروع ہو، پھر گھر ہو، اس کے بعد معاشرہ۔ عام طور سے ہم سفر کا آغاز دوسروں کے گھروں سے کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکیوں کا سفر دوسروں کے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا گھر اچھا ہو جائے تو معاشرہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو مستقیماً کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم مجھ سے ہٹ کر، میرے گھر سے ہٹ کر معاشرہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ جہاں وجود ہی نہیں ہے تو میں کس کی اصلاح کروں؟ معاشرہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں پر گھر ملیں، گھروں کی دیواریں ملیں اور گھروں کے افراد ملیں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اشارہ کیا گھر کو خوبصورت بناؤ۔ نمونے کے طور پر پروردگار عالم نے جس گھر کو پیش کیا ہے وہ گھر ہے علی و فاطمہ کا گھر، جس کی طرح ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا۔ سورہ دہر کی مختصر چند آیتوں کی تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ گھر کتنا خوبصورت ہے، باپ، ماں اور بچے تینوں نے مل کر۔ قرآن مجید نے آگے گفتگو کو آگے بڑھایا ہے کہ جب گفتگو کی ہے والضحیٰ کی تو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اے رسول وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول بہت جلد ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے۔ غور طلب گفتگو ہے میرے عزیزو، چند لمحے مجھے دیجئے تاکہ منزل ہماری آگے بڑھے گی جیسے ہم نے وعدہ کیا ہے۔ کچھ حدیث کی قصہ کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے کہ اے رسول بہت جلد ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے جس کو پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ کون سی چیز عطا کرنے جا رہا ہے پروردگار اپنے حبیب کو جس کو پانے کے بعد ہمارا رسول راضی ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندے کا راضی ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندے کا راضی ہونا بہت مشکل ہے۔ ہزاروں نعمتیں بندہ پا کر بھی پھر بھی شکوہ کرتا ہے، ہزاروں نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی پھر بھی مانگنے لگتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں جو پروردگار کی عطا پر راضی ہوتے ہوئے نظر آئے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیوں اللہ کو راضی کرنا آسان ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، اگر ماں کے سامنے بچے کے آنکھوں میں ایک آنسو آ جاتا ہے تو جھڑکی دینے والی ماں بھی بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، بیٹا رو نہیں، غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے، اس کی خطاؤں کو بھلا دیتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا پروردگار کیا بندے سے راضی نہیں ہوگا؟ کیا وہ بندے سے راضی نہیں ہوگا؟ اس لیے پروردگار نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ اگر تو نے کئی غلطیاں کی ہوں میرے دربار سے تو دور ہوتا جا رہا ہے، اے میرے بندے میرے دربار سے مایوس نہ ہونا، پھر لوٹ کر آ جا، میرے دروازے، گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ جو ایک لفظ میں مولا کائنات نے پروردگار عالم کی صفت کو بتایا وہ یہ یا سریع الرضا، اللہ اکبر۔ یہ لقب اور یہ صفت اللہ کی کتنی امید انسان کو عطا کرتی ہے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، بس منانے کا طریقہ آنا چاہیے، گفتگو کا سلیقہ آنا چاہیے۔ دعائے کمیل کوئی پڑھے، دعائے کمیل کے انداز سے الفاظ کے ترجمے کے ساتھ پڑھے، اللہ کو منا لیا جاتا ہے۔ مولا کائنات نے لاڑ سکھایا ہے، بارگاہ پروردگار میں لاڑ کو، پروردگار تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا تب بھی میں کہوں گا یا ربی، یہ لاڑ ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا تو تب بھی میں کہوں گا یا ربی، تو رحمت پروردگار کو جوش آئے گی کہ یہ عقیدہ اتنا اس کا مضبوط ہے، جہنم میں بھی کہے گا یا ربی، تو میں جہنم میں کیوں اس کو بھیجوں؟ یہ لاڑ ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا کائنات سکھا رہے ہیں۔ بہت آسان ہے اللہ کو راضی رکھنا، بہت نعمتوں کے دروازے اس نے کھول دیے، کسی بھی نعمت کا سہارا لو اور مجھے تم راضی کر سکتے ہو، لیکن بندہ اللہ کی بارگاہ میں راضی ہو جائے نہیں، بڑا حریص ہوتا ہے، بڑا لالچی ہوتا ہے، اور ہزاروں نعمتیں لیتا ہے، اس پھر بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر بھی کہتا پروردگار کم ہے۔ کمپیریزن کی دنیا میں آتا ہے انسان، کہتا اس کے پاس زیادہ میرے پاس کم، اس کے پاس زیادہ میرے پاس کم۔ کتنی حاجتیں زیادہ ہیں ہماری، کتنے
سجدے کم ہیں ہمارے، حاجتیں زیادہ سجدے کم، سجدے کم شکایتیں زیادہ، لیتا چلا جاتا ہے انسان، وہ خواہش اس کی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے، نہیں، بہت مشکل ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، کچھ چیزیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہوں نے راہ خدا میں قربانیاں دی اور ہم نے انہیں کوئی چیز دی تو وہ راضی ہو گئے۔ سورہ فجر میں پروردگار عالم نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین تیری قربانی پر ہم راضی اور ہماری عطاؤں پر تم راضی۔ غور کیجئے گا میرا عزیزو، منزل عرفانی گفتگو ہے، اے حسین تیری قربانی سے پر ہم راضی اور ہماری عطاؤں پر تم راضی۔ اور حسین نے کیا قربان کر دیا کہ اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ نے حسین کو کیا عطا کر دیا کہ حسین راضی ہو گئے۔ اب یہ سوال کبھی نہ کرنا کہ ذکر حسین آج تک کیوں باقی ہے۔ بقائے عزاداری کی ذمہ داری حسین کے کندھوں پر نہیں ہے، اللہ نے اپنے کندھوں پہ لے لی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عزاداری کو باقی رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، بس جملے کو سن لیجیے، میں آگے بڑھ جاؤں۔ عزاداری کو باقی رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ عزاداری کے سائے میں آ کر بچ جانا ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو کیا دے دیا اللہ نے حسین کو؟ حسین راضی ہو گئے۔ کیا دے دیا اللہ نے؟ حسین کے نام کو، حسین کے پیام کو، حسین کے مشن کو، حسین کے مقصد کو دنیا میں اللہ نے باقی رکھ دیا۔ کتنا کوشش کرتا ہے انسان اپنی بقا کے لیے، کامیاب نہیں ہوتا۔ حسین تو نے اپنی ساری قربانیوں کو پیش کیا میری بارگاہ میں راضی، اور میں تجھے دے رہا ہوں۔ کیا دیا؟ دعاؤں میں مفاتیح الجنان میں لکھا، پروردگار عالم نے کہا اے حسین تیری قربانیوں کے بدلے ہم تجھے 3 چیزیں عطا کر رہے ہیں۔ ایک، تیری نسل میں امامت کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک۔ آج بھی فرزند حسین پردہ غیب میں سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہے میری رگوں میں حسین کا خون ہے۔ یزیدیوں کب تک حسینیوں کو مٹاؤ گے؟ آج ابھی بھی آج پردہ غیب میں کہہ رہا ایک حسین کا فرزند میری رگوں میں حسین کا۔ اس لیے کہتے ہیں غم حسین کو بدعت ذرا سنبھل کے کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار باقی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ غم حسین کو بدعت ذرا سنبھل کے کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار باقی ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں بیٹھا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں بیٹھا، اس کی رگوں میں حسین کا خون پکار کر کہہ رہا میری رگوں میں کیا وعدہ پروردگارا، اے حسین تو نے قربانی دی ہماری بارگاہ میں اور تجھے ہم نسل امامت عطا کرے، تیری نسل میں امامت چلے گی قیامت تک۔ 1 2 جو بھی تیرے روزے کے اندر پہنچ کر دعا کرے گا ہم ضمانت لیتے ہیں کہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جو لوگ زیارت کربلا پہ جاتے ہیں یہ سوچ کر جائے وہاں زیارت کربلا پہ وہاں وقت بیکار میں گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب کربلا پہنچ گئے تو وہاں پر دعائیں کرو کہ روزہ حسن حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا کرے گا پروردگار ضمانت لے رہا ہے وہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پروردگار نصیب کرے ان لوگ جو لوگ زیارت کے متمنی ہیں۔ کربلا جائیے، اس لیے بھی جائیے کہ میں زیارت کروں، آؤں لوگ مجھے ظاہر کہیں، لیکن اس لیے بھی جائیے کہ روزے کو ہاتھ رکھ کر جالی کے پر کہوں مولا تمہارا شکریہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو عزت میرے پاس نہ ہوتی۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے جائیے، اس کے بارگاہ میں جائیے کہ جس نے ہمیں عزت دی، ہمیں حیات عطا کی۔ آپ نہ ہوتے تو میری حیات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو میرے پاس عزت نہ ہوتی۔ حسین نے مجھے جو لباس پہنایا ہے وہ عزت کا لباس ہے، عزت کا لباس۔ جو سفید کپڑے پہن لیتا ہے انسان وہ خاک پر نہیں بیٹھتا، جو سفید انسان کپڑے پہنتا وہ خاک پہ نہیں بیٹھتا، جو قیمتی کپڑے پہنتا ایسی جگہ نہیں بیٹھتا، کچھ چیر ڈھونڈے کہاں پر بیٹھوں۔ جو سفید کپڑے قیمتی کپڑے پہن لیتا وہ جگہ ڈھونڈتا ہے میں کیسے بیٹھوں، کہاں پر بیٹھوں۔ جو عزت کا لباس پہن لیتا وہ کبھی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اور عزت کا لباس ہم نے حسین نے پہنایا ہے، اس لیے کہتے ہیں عزادار کبھی ذلیل ہوتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عزت کا لباس پہنایا، جو دعا کرے گا پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا،
اور تیسری چیز جو پروردگار عالم نے حسین کو عطا کی ہے کہ اے حسین، ہر مٹی کھانا حرام ہے، لیکن تیری خاک کو کوئی شفا کے لیے منہ میں رکھ لے تو ہم تیری خاک کو خاک شفا میں بدل دیں گے۔ جو حسین سے منسلک ہو گیا اس کی ہیئت ہی بدل گئی، جو حسین سے منسلک ہو گیا اس کا طرز زندگی ہی بدل گیا، جو حسین سے منسلک ہو گیا اس کی زندگی کی روش ہی بدل گئی۔ خاک حرام ہے، حسین سے منسلک ہو گئی، وہ خاک خاک شفا بن گئی۔ اب خاک شفا کیا چیز ہے؟ یہ کیوں پروردگار عالم نے اس کو بدل دیا؟ حسین کے بدن سے وہ خاک مس ہو کر خاک شفا بن گئی۔ یہ عطائے پروردگار عالم ہے حسین کی خدمت میں۔ تو اس لیے کہا پروردگار عالم نے حسین تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ عطائے پروردگار کو حسین نے لیا، کیا چاہیے انسان کو اور؟ جیسے کسی شاعر نے کہا بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند، بلبل کو گل پسند بلبلوں کو ہوا پسند، ہم بو ترابیوں کو ہے خاک شفا پسند۔ بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند، ہم بو ترابیوں کو ہے خاک شفا پسند۔ یہ اپنی اپنی تباہ ہے خازان بہشت، تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند۔ کربلا انسان جائے گا، یقین مانیے وہاں کا سکون، وہاں کا اطمینان وہ حاصل ہوگا کہ انسان جنت مانگنا بھول جائے گا۔ جنت بھی مانگنا، یہ وہ مقام ہے۔ راضی ہیں حسین۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں، میرا موضوع نہیں ہے، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ایسی چیز تمہیں عطا کریں گے جس کے پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے۔ شرح صدر دینے کے بعد، رحمت للعالمین بنانے کے بعد، معراج پر لے جانے کے بعد، طٰہٰ کہنے کے بعد، یاسین کہنے کے بعد، قاب قوسین و ادنا تک پہنچانے کے بعد پروردگار کر ابھی ایک چیز باقی ہے، وہ دیں گے تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ پروردگار وہ کون سی چیز ہے جو تو رسول کو دے رہا ہے؟ پانے کے بعد رسول راضی ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر میں پروردگار نے پکار کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، گھر یوں ہی وجود میں نہیں آتا۔ اے رسول تیرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ایک نعمت ابھی بھی ہماری بارگاہ میں ہے، وہ دیں گے ہم تمہیں تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ پروردگار کیا دے رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، ہم رسول کو کوثر دے رہے ہیں۔ پروردگار یہ کوثر ہے کیا چیز؟ یہ کوثر ہے وجود بابرکت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جس کو پانے کے بعد رسول خدا نے کہا پروردگار تیرا شکریہ۔ پروردگار بیٹی وہ وجود بابرکت ہے گھر میں، جو گھر کے ماحول کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ ہم نے رحمت کو زحمت بنا لیا ہے، اس میں دین کا کوئی قصور نہیں ہے، مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بیٹی اس وجود کا نام ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے آخری نعمت جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں وہ وجود فاطمہ ہے۔ انا اعطیناک ولسوف یعطیک، عطا کا لفظ پروردگار عالم استعمال کیا، یہاں پر پروردگار کہہ رہا انا اعطینا، ہم تمہیں اب عطا کر رہے ہیں کوثر۔ عطا قرآن مجید میں دو لفظ ہیں، ایک ہے انزال نزول اور ایک لفظ ہے عطا، نازل ہونا یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ جیسے قرآن کے لیے پروردگار نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، بلندی سے نیچے کی طرف اتارا ہم نے قرآن کو۔ اتارا کا مطلب آیتیں اتری، یا اتارا کا مطلب ہم نے نور سے تبدیل کر کے قرآن کو حروف میں بدل دیا۔ ابھی واضح نہیں گفتگو؟ قرآن نور تھا، لوگوں کی آنکھوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے نور کو اٹریکٹ کر سکیں۔ ایک سورج کے نور سے ہم اپنی آنکھیں نہیں ملا سکتے، کیا قرآن کے نور سے ہماری آنکھیں مل سکتی ہیں؟
ہمارے اندر طاقت نہ تھی تو خدا نے کہا ہم اس نور کو لفظوں کی شکل میں ڈھالیں گے اور وہ نور تمہاری بارگاہ میں آئے گا، اس کو پڑھو یا نہیں۔ مطالب قرآن کے عظیم تھے، قرآن کے مطالب جو عظیم تھے، سمجھنا مشکل تھا، ہم نے لوگوں کے لیے اسے آسان بنا کر بلندی سے لفظوں کی شکل میں ڈھالا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان بنا دیا۔ 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کر سکتا ہے، معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ محمد حسین طباطبائی جو ابھی قم میں آیت اللہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 سال کی سن میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ۔ جب سعودی کے بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، قرآن کی آیتوں کو انہوں نے سنایا، دربار میں سنانے کے بعد کہا تمہیں کیا چاہیے اس کے بدلے بتاؤ، میں کیا انعام دوں؟ بچے سے سوال کیا، محمد حسین طباطبائی سے بتاؤ تم نے قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا، 5 سال کا سن، حج پہ گئے تھے محمد حسین طباطبائی۔ بادشاہ سعود نے پوچھا کیا انعام بھی تمہیں دوں، اس کے بدلے کیا چاہتے ہو تم؟ پتا ہے بچے نے کون سی آیت کی تلاوت کی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت اختیار کر لو، سب سے بڑا تحفہ میرے لیے وہی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اہل بیت کی محبت اختیار کر لو۔ سب سے بڑا تحفہ یہ کہ اہل بیت کی بارگاہ کے قریب آ جاؤ۔ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بچوں کو لے آئیے قرآن کی طرف۔ مشکل نہیں ہے عربی زبان، بہت ہی آسان ہے، بچہ 2 سال میں سیکھ لے گا، آسان کر دیا ہم نے۔ لیکن وہ بلندی سے ہم نے نیچے نازل کیا قرآن کو۔ لیکن جب کوثر عطا کرنے کی بات آئی تو قرآن نے یہ نہیں کہا اے رسول ہم کوثر اتار رہے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف، تم زمین پر رہو، کوثر کو لے آئیں گے جبرائیل۔ خدا نے کہا نہیں اے رسول، یہ قرآن ناطق کا مسئلہ ہے، یہ کوثر کا مسئلہ ہے، یہ ابھی نازل نہیں ہوگا، تمہیں آسمان پر آنے پڑے گا۔ اس لیے کہ فاطمہ کو نازل نہیں کر رہا ہے، فاطمہ کو تحفہ دے رہا ہے۔ تحفہ حضور میں ہو تو اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تحفہ حضور میں ہو تو اچھا لگتا ہے، ہدیہ حضور میں ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ایک ہدیہ ہے جو پوسٹ سے بھیجا جاتا ہے، تحفہ اتنا خوبصورت نہیں لگے گا جتنا انسان خود گھر جا کر دے، گھر جا کر دے۔ یہ ہدیہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ پیغمبر سے پروردگار عالم کا اب تم آسمان پر آؤ۔ جب معراج پر گئے تھے، معراج کے عظیم تحفوں میں سے ایک تحفہ جو اللہ نے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ وجود فاطمہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، رک کر ایک پیغام بھی دے دوں۔ قرآن مجید میں 2 سورے ہیں، ایک سورے کا نام ہے تکاثر، ایک سورے کا نام ہے کوثر۔ دونوں میں کثرت ہے، دونوں میں کثرت ہے۔ ایک ہے تکاثر وہ بھی کثرت سے، ایک ہے کوثر وہ بھی کثرت سے۔ تکاثر اور کوثر، فرق کیا ہے دونوں میں؟ جہاں اختلاف پایا جائے اسے تکاثر کہتے ہیں، جہاں اتحاد پایا جاتا ہے اسے کوثر کہتے ہیں۔ مشکل گفتگو ہے۔ جہاں اختلاف پایا جاتا ہے اسے تکاثر کہتے ہیں، جہاں اتحاد پایا جاتا ہے اسے کوثر کہتے ہیں۔ فاطمہ کی شخصیت کے سائے میں پلنے والے اختلافات کا شکار نہیں ہوتے، وہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر اختلاف ہے، انا اعطیناک الکوثر وہ اتحاد ہے۔ اس لیے کہا کوثر کا لفظ کثرت میں ہے لیکن متحد ہے۔ جو نسل فاطمہ سے نسل آگے بڑھے گی سب کا مشن ایک ہوگا۔ چہرے 11 ہوں گے، پیغام ایک ہوگا۔ دیکھیں کوثر کا معنی کیا ہے، دیکھیں کوثر کا معنی کیا ہے۔ چہرے 11 ہوں گے، پیغام ایک ہوگا، حدیث ایک ہوگی۔ 5 امام نے کہا ہماری حدیث کو ہمارے اماموں میں کسی کی طرف منسلک کر دو۔ میری حدیث 5 امام نے فرمایا، 5 حدیث کو 6 امام سے مربوط کر دو۔ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حدیث تم تک پہنچ جائے کافی ہے۔
ہمارا جو اول کہے گا آخر وہی کہے گا، جو ہمارا جو آخر کہے گا اول وہی کہے گا. ہمارے یہاں ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہے، اول و آخر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں اتحاد پایا جاتا ہے. وہ اتحاد بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. لیکن ٹیکنالوجی نے کیا کیا؟ سہولتیں بڑھا دی، شعور کو کم کر دیا. گھر بڑے بچے کم. آپ لوگوں کو جگانے کے لیے وہاں 3 بیڈ روم کا گھر ہونا چاہیے، بسم اللہ بھی، لیکن 2 بچے ہیں، کہاں سوئیں گے؟ 2 بیڈ روم میں 2 بچے سو گئے، ایک بقیہ کمرہ خالی ہے. مہمان کا انتظار کیا جائے گا کہ 15 سال میں ایک مرتبہ کوئی مہمان آ گیا تو آ گیا. گھر بڑے ہو گئے، بچے کم. شعار بڑھ گئے، شعور کم. شعار بڑھ گئے، شعور کم ہوتا چلا گیا. ٹیکنالوجی نے مشکل بنا دیا ہماری زندگی کو. آسانیاں، مال زیادہ ہو گیا، سکون کم. شہر گھومنے کی خواہش زیادہ، راحتیں کم. اسباب کو بڑھانے کی کوشش کی، سکون پھر بھی نہیں ملا. اس لیے کوثر کا مطلب یہ ہے کہ متحد رہو، پرسکون رہو. اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں. غربت تھی تو متحد تھے، دولت آ گئی تو بچھڑ گئے. اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں، ایک دوسرے کو دوست بھی گردانتا نہیں. ہم ایک کوک سے ہیں کوئی مانتا نہیں. ارباب آشتی ہم اتن جنگ ہو گئے، ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے. سب مل کے صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. انا اعطینک الکوثر، اے رسول ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، آسمان پر آؤ. نعمت کوثر ہم نے عطا کی، اور جب کوثر اتحاد کی شکل میں ہمیں تمہیں عطا کی، پیغام متحد، افراد متحد، تو کیا کرو اے رسول؟ نماز تم پڑھتے تھے، ہم نے کہا تھا کم کرو. عبادت تم کرتے تھے، ہم نے کہا تھا کم کرو. اے رسول تھوڑی عبادتیں کم کر دو. واحد عابد ہے بارگاہ پروردگار میں، جس کے لیے معبود کہہ رہا ہے عبادت کم کرو. کتنی نماز پڑھو گے؟ اللہ اکبر. اے رسول تجھ پر ہمارا سلام. کتنی عبادتیں کی رسول نے؟ کتنی عبادتیں تم کرو گے؟ کم کر دو. اٹھو نماز پڑھو، سو جاؤ، پھر اٹھو نماز پڑھو. کچھ تو آرام کر لو، تم امت کے لیڈر ہو، دن میں لوگ تمہیں سونے نہیں دیں گے. عبادت کم کرو. واحد عابد ہے جس کے لیے معبود نے کہا عبادت کم کرو. لیکن فاطمہ عطا کرنے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے خود رسول سے، اب 2 رکعت نماز شکر ادا کرو. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بیٹی اس نعمت کو کہتے ہیں جس کے ملنے کے بعد ماں باپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری دی ہے. پتہ نہیں کیونکہ بیٹے بھی بیٹھے زیادہ میرے روبرو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بیٹی کی تعریف تھوڑی سنیں گے. 2 رکعت نماز ادا کرو. کیوں؟ فاطمہ جیسی بیٹی ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اس کے بعد کیا کہا پروردگار نے عالم نے؟ فصلی، اب نماز شکر ادا کرو. اور بیٹی پیدا ہو گئی، اسے چھپاؤ نہیں، لہجہ نرم نہ ہو جائے. بیٹی ہو گئی، پریشان نہ ہو جاؤ. کیا کرو؟ فصلی لربک وانحر، قربانی دو. گوسفند کی قربانی نہیں، اونٹ کی قربانی دو. سارے محلے والوں کو پتا چل جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی. سارے شہر والوں کو پتا چل جائے تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. فصلی لربک وانحر. اور یہ بھی یاد رکھو، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ابتر ہے. اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، نہ وہ نسل آگے بڑھے گی، نہ فکر آگے بڑھے گی. نہ ان کی فکر آگے بڑھے گی، نہ ان کی نسل آگے بڑھے گی. ان کو پروردگار عالم نے روک دیا. ان کی نسل آگے بڑھے گی، برکت نہیں اور فکر میں طاقت نہیں. آج دنیا کے گوشے گوشے میں فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی ابو جہل کا نام احترام سے نہیں لیتا. آج گوشے گوشے میں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی بھی یزید کا نام احترام سے نہیں لیتا. اور جو بھی احترام سے لینے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کا نام بھی داخل دشنام ہو جاتا ہے. جو بھی لینے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید اس کو بھی کھینچ لیتا ہے. ارے میں اکیلا ہو گیا تھا، تو بھی آ جا. اکیلا ہو جاتا ہے جو بھی لینے کی کوشش کرتا ہے. نام یزید داخل دشنام ہو گیا.
لیکن تذکرہ اہل بیت آج بھی باقی ہے، فکر فاطمہ آج بھی باقی ہے، کوشش کی گئی تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی، آج بھی باقی ہے۔ جس علامہ جوش ملی آبادی نے کہا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن عزیزو زور کسی کا نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ کتنے لوگوں نے کوشش کی دبانے کی، کتنے لوگوں نے کوشش کی۔ ایک اہل سنت کا گروہ جب پہنچا ایران، قم میں ایک آیت اللہ سے پوچھا کہ بھئی یہ حسین کا نام کیوں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ انہوں نے سمجھایا روایتوں سے، آیتوں سے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے پلٹ کر کہا تم ہی لوگوں نے بڑھا دیا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا ہم لوگوں نے کیا بڑھا دیا، ہم نے کیسے بڑھا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جتنا دبانے کی کوشش کی وہ اتنا ہی ابھر گئے۔ دبانے کی کوشش جب کرتا ہے انسان تو خود بخود ابھر جاتا ہے، خود بخود ابھر جاتا ہے۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ جس کو دبانے کی کوشش کی وہ ابھر گیا، اور جو دبا رہا تھا وہ مٹ گیا۔ دونوں طرف سے رخ ہے، دیکھیے، جس کو دبانے کی کوشش کی وہ ابھر گیا، وہ زندہ ہو گیا، اور جو دبا رہا تھا وہ خود فنا ہو گیا۔ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا۔ چند دنوں جو ظالم کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ مر گیا ہے۔ چند دن مسکرانے کا نام یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے، نہیں، وہ مر گیا ہے۔ ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ کہاں ہے آج؟ کس گور میں ڈھونڈو گے؟ قبر کا نشان تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آواز قدرت آئے گی، انا شأنک هو الابتر، اے رسول تیرا دشمن برباد ہو کے رہے گا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، نہ نسلن وہ کامیاب ہوگا نہ فکرن کامیاب ہوگا۔ آج فاطمہ کی نسل بھی ہے، آج فاطمہ کا پیغام بھی ہے۔ کیوں رسول کو جب یہ ملی نعمت تو رسول نے سے پروردگار عالم نے کہا نماز شکر ادا کرو، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت کا معنی ہے وجود فاطمہ۔ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے لیے رحمت بن گئی فاطمہ۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میں اس کو ملاؤں جوڑ دوں، جب دنیا والوں کو سکون کی تلاش ہوتی ہے تو رحمت للعالمین کے سائے میں آ جاتے ہیں، جب رحمت العالمین سکون پانا چاہتے ہیں تو وہ فاطمہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ، اے فاطمہ وہ چادر یمانی لاؤ، مجھ پر اوڑھا دو، مجھ پر چھڑا دو، چادر کے نیچے آ جاؤں تو مجھے سکون مل جائے۔ یہ ہے بیٹی کا وجود۔ نمونے کے طور پر حدیث قصہ ایک گھر کی عید ہے، ایک رسمی عید نہیں ہے۔ عقد نکاح سے پہلے حدیث قصہ پڑھو بھائی، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان فاطمہ زہرا، حدیث قصہ ختم ہو گئی کہ مولانا آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں، انتظار کرو۔ مولانا کہا گئے جی سگے نکاح پڑھیے مولانا، بسم اللہ ان کا ہے تو موکل آتی، اور مولانا نے پڑھ دیا، اب بند، گانے شروع۔ اس کا نام حدیث قصہ نہیں ہے، ٹو بی سوری، اس کا نام حدیث قصہ نہیں ہے۔ حدیث قصہ کا مطلب ہے اہل بیت کے گھر والوں کو میرے گھر کے رسم میں بلانا۔ حدیث قصہ کا مطلب ہے میرا رسمی طور پر اہل بیت کی خدمت میں انویٹیشن۔ حدیث قصہ کا مطلب ہے میری طرف سے اہل بیت کی خدمت میں دعوت نامہ، آئیے شہزادی میرے گھر میں، آپ کے آنے سے برکت ہوگی، امام حسن میرے گھر آئیے، آپ کے آنے سے برکت ہوگی، مولا حسین میرے گھر آئیے، آپ کے آنے سے برکت ہوگی، یا رسول اللہ میرے گھر آئیے، آپ کے آنے سے برکت ہوگی، مولا کائنات میرے گھر آئیے، آپ کے آنے سے برکت۔ میں بلا رہا ہوں۔ بلانے کے بعد جب میں نے غیر شرعی کام شروع کیا تو گویا میں نے خود بلا کر ان کو واپس کر دیا۔ یہ حدیث قصہ کا مطلب نہیں ہے۔
پھر حدیث قصہ کا مطلب کیا ہے؟ حدیث قصہ کا مطلب ہے ایک مکمل فیملی کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی کو سنوارنے کے لیے. بس جملہ سن لیجئے گا, ہماری مجلس حدیث قصہ سے شروع ہوتی ہے, زیارت پر ختم کیوں؟ حدیث قصہ یعنی طہارت, زیارت یعنی شہادت. جو مجلس طہارت سے شروع ہو, شہادت پر ختم ہو, وہ ضرور کامیاب ہوگی. ہم ہمارے عقد نکاح میں حدیث قصہ پڑھتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو نسل چلے گی وہ طہارت کے سائے میں چلے. طہارت کے سائے میں چلے. پیغام مشکل ہو گیا کیا؟ نہیں, سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والا. اللہ اکبر. ہمارا نکاح, ہماری دکان, ہمارا بزنس طہارت کے سائے میں شروع ہو. جو نسل پھر آگے بڑھے, جو بچے اہل بیت سے متصل یا منسلک ہو جاتے ہیں, ان کی طہارت کی ضمانت اللہ لے لیتا ہے. نکاح شروع ہو تو حدیث قصہ سے, کام شروع ہو تو حدیث قصہ سے. کہا فاطمہ مجھے سکون چاہیے, چادر دے دو چادر. 6 چیزیں حدیث قصہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں میرے عزیزوں. 6 چیزیں. 1, جب بھی سکون کی تلاش ہو, ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. رشتہ داروں کے قریب آ جاؤ, تمہیں سکون مل جائے گا. سکون دکانوں میں نہیں, سکون شاپنگ مال میں نہیں ملے گا, سکون سڑکوں پر نہیں ملے گا. ماں سے دور ہو تو ماں کے قریب آؤ, باپ سے دور ہو تو باپ کے قریب آؤ, بیٹی سے دور ہو تو بیٹی کے قریب آؤ, بیٹے سے دور ہو تو بیٹے کے قریب آؤ. رشتہ داروں سے جڑتے چلے جاؤ, سکون ملتا چلا جائے گا. عملی طور پر پیغمبر اسلام نے بتایا کہ میں سکون کی تلاش میں ہوں, ادھر ادھر نہیں جا رہا, میں جا رہا ہوں اپنی بیٹی کے گھر. جا کے بتایا جہاں رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہاں سکون کی تناب اور رسی مضبوط ہوتی ہے. 1400 سال کے بعد ہم علم کے ساتھ ایک مشکیزہ لگا دیتے ہیں. یہ رسم نہیں ہے. علم یعنی وفا, مشک یعنی رشتہ. اگر میرا پیغام پہنچ جائے تو دعائیں دیجیے گا. علم یعنی وفا, مشکیزہ یعنی رشتہ. 1400 سال تک بھی ہم علم کے ساتھ مشکیزہ کو جوڑے ہوئے کیوں؟ جہاں وفا ہے وہاں رشتہ ہے. چچا اور بھتیجی کو ہمیں آج تک جدا ہونے نہیں دیا. وفا بھی ہے اور رشتہ بھی ہے. کیا اس سے یہ سبق ہم نہیں لے سکتے کہ زندگی میں ہمارے اگر وفا چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو تو رشتے سے جڑے رہو, تمہیں وفا بھی مل جائے گی, سکون بھی مل جائے گا. یہ پیغام ہم لے سکتے ہیں, اس سے پیغام لے سکتے ہیں, بہت بڑا پیغام ہے. تو ایک چیز جو سکون ہے, راحت, اطمینان, رشتہ داروں سے کٹ کے نہیں, رشتہ داروں سے جڑ کے. 2, معاشرے میں سلام کا رواج. حدیث قصہ شروع ہوتی ہے سلام سے. امام حسن آئے, سلام کیا. امام حسین آئے, سلام کیا. مولا کائنات آئے, سلام کیا. رک جاؤں یہاں پر. مولا کائنات آئے, سلام کیا. آگے بڑھوں تو مشکل ہو جائے گی. ہم باہر سلام کرتے ہیں 70 سلام, جب گھر جاتے ہیں تو شوہر نامدار اپنی زوجہ محترمہ کو سلام نہیں کرتا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں نام لے کر, یا بنت رسول السلام علیک, یا بنت نبی اللہ. یا فاطمہ, گھر میں حسن پھیلانا چاہتے ہو تو بچوں کو سلام کی عادت ڈالو, بڑوں کو سلام کریں, اور خود میاں جی اپنی زوجہ محترمہ کو سلام کریں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کیوں مرد اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتا؟ کوئی بھی مرد نہیں چاہتا کہ 100 سال تک اس کی بیوی زندہ رہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, باہر والے تمہارے حیات کا انتظار نہیں کرتے. واحد گھر ہے جو تمہارے واپس آنے کا انتظار کرتا, تمہاری بیوی اور تمہارے بچے ہیں. جو میری حیات کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان کو میں سلام کروں. آج جب گھر جائیں گے تو ایک سلام کیجیے گا. یہ پیغام ہے حدیث. کتنا خوبصورت پیغام ہے, کتنا خوبصورت پیغام ہے.
بچوں کو سلام کرو، سب کو سلام کرو، لیکن جو گھر والی محنت کر رہی ہے اس کو نام لے کر سلام کرو. یا بنت رسول اللہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ. بیوی نے شوہر سے پوچھا تم مجھے بہت پیار محبت کرتے ہو؟ شوہر نے کہا بہت چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، بے انتہا. میرے بعد کیا کرو گے؟ کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، تمہارے بعد تمہیں پاگل ہو جاؤں گا. لڑکا زوجہ نے پوچھا کہ دوسری شادی کرو گے؟ تو نے کہا پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. پاگل جو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ محبت نہیں کہ پاگل پن بھی ہوشیاری کے ساتھ ہو، نہیں. بیوی جو تمہارے حیات کا انتظار کر رہے، تمہارے بچے جو تمہاری زندگی کا انتظار کر رہے، ان کو سلام کرو. مولا کائنات آئے کہا یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ. کیا جواب دیا؟ وہ علیک السلام یا ابا الحسن. کتنا احترام ہے رشتوں میں، کتنا احترام ہے رشتوں میں. یہ کفر کو بنایا پروردگار عالم نے عالمین کے لیے نمونہ. وہ معصوم یہ معصومہ دونوں فضیلت میں برابر، منقبت میں برابر زندگی گزار کے بتایا کہ برابر بھی ہوں تو کس طرح رشتوں کا احترام ہونا چاہیے. رشتوں کا احترام ہونا چاہیے. میں نے بہت کما لیا، تیرے پاس کیا ہے؟ یہ سوال غلط ہے. رشتوں کا احترام یہ کہ اگر شوہر پڑھا لکھا ہے تو بیوی یہ قدم پیچھے جائے، بیوی پڑھی لکھی ہے شوہر یہ قدم پیچھے جائے، اور دونوں ایک راستے پر چلتے چلے جائیں تاکہ گھر کا ماحول خوبصورت ہوتا چلا جائے. اور دونوں پڑھے لکھے ہو. نمونہ کیا ہے؟ علی و فاطمہ. کہیں بھی پروردگار عالم نے اور اسلام کے پیغام نے کہیں بھی کھوٹ نہیں رکھا. سلام ہے، سلام کو رواج دینا تو الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں اشارہ کروں گا. ایک طویل موضوع ہے. مولا کائنات نے سلام کیا، فاطمہ زہرا آئیں، اپنے بابا کو سلام کیا. دوسرا پیغام جو حدیث قصہ سے ہم لکھ سکتے ہیں، افشاء السلام، سلام کو پھیلانا. سلام کو پھیلانا، انتظار نہ کریں کہ دوسرا مجھے سلام کرے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں دوسروں کو سلام کروں. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن مستحب کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا ثواب کم ہے. مستحب کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا ثواب کم ہے. ہو سکتا ہے نوجوان سوال کرے یہ کام کیسے ممکن ہے کہ واجب کا ثواب کم ہو جائے، مستحب کا ثواب زیادہ ہو جائے؟ اس لیے ممکن ہے کہ جو سوال کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اپنا غرور توڑ کر محل کرتا ہے. ثواب سلام کرنے کا نہیں ہے، اپنے تکبر کو کچلنے کا ہے. سلام کرنے کا ثواب نہیں ہے، تکبر کو کچلنے کا ثواب. جس نے اپنے نفس پہ پیر رکھ دیا اس کا نفس بھی پاکیزہ ہو گیا، معاشرہ بھی خوبصورت ہو گیا. سلام سلام، حدیث قصہ میں کتنی مرتبہ سلام ہے، سلام 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 سلام، اول سے لے کر آخر تک. سلام کا ماحول ہو، ابتدا سلام میں کرے، سلام کو پھیلائے، سلام کا ماحول بن جائے، غرور ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا. آنے والے کو سلام کر دو، یہ ضمانت ہو جائے گی میرے قریب آ جاؤ گے، مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو اسلام سلام کو اتنا عام کرے وہ اسلام کبھی دہشت گردی کا پیغام نہیں دے سکتا، کسی کو مارنے کا حکم نہیں دے سکتا. اسلام کہہ رہا ہے سلام کرو، تم پیغام سنا رہے ہو مارنے کا پیغام نہیں. جس اسلام کی ابتدا ہی پہلی ملاقات میں دنیا کے کسی بھی مذہب میں پہلی ملاقات میں اتنا خوبصورت لفظ نہیں کہا جاتا جو اسلام میں کہا جاتا ہے. سلام علیکم، اتنا خوبصورت لفظ دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں نہیں ہے. جائیے ڈھونڈیے، ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھیے، ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھیے. گڈ آفٹر نون شام زندہ رہے تو دیکھا جائے گا، گڈ مارننگ دوپہر تک زندہ رہے تو پھر کہا جائے گا، مارننگ تک محدود ہو کر رہ جائے گا. لیکن اسلام نے کہا سلام علیکم، جب تک تم زندہ رہو سلامتی کے ساتھ رہو. اس سے خوبصورت پیغام کہیں پر ملے گا؟ جب تک رہو. سلام ہے، مجھے اس میں جانا نہیں، نتیجہ میں آپ کے ہاتھ دینا ہے. پہلا حدیث قصہ کا پیغام رشتہ داروں سے مضبوطی، دوسرا حدیث قصہ کا پیغام سلام کو عام کرو، تیسرا حدیث قصہ کا پیغام ہے محبتوں کو مضبوط کرو. یہ کہاں سے محبت ہم سیکھ رہے ہیں پیغام؟ یہ کہاں سے ہمیں مل گیا ہے حدیث قصہ سے پیغام؟ پروردگار عالم نے کہا ہے جبرائیل جاؤ یہ پیغام سنا دو، دعا کے بعد یہ پیغام سنا دو. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ الا فی محبت ہؤلاء الذین تحت الکساء.
میں نے چاند، سورج، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، یہ کشتیوں کی روانی، یہ آسمان کی بلندی، یہ زمین کی وسعت، یہ سورج کا نور، یہ چاند کا نور میں نے پیدا نہیں کیا صرف اور صرف اہل بیت کی محبت میں. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت میں میں نے دنیا کو سجا دیا ہے. جب خدا اہل بیت کی محبت میں ساری دنیا کو سجا سکتا ہے تو کیا ہم اہل بیت کی محبت میں اپنے دل کو سنوار نہیں سکتے؟ اپنے معاشرے کو سجا نہیں سکتے؟ محبت اہل بیت مقصد تخلیق کائنات قرار دیا ہے. حدیث قدسی میں پروردگار نے ساری دنیا کو میں نے پیدا کیا ان کی محبت میں. زمین پر چلو تو اہل بیت کو یاد کرو، آسمان کی طرف اڑو تو اہل بیت کو یاد کرو، کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اہل بیت کو یاد کرو. اگر وہ نہ ہوتے تو نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا شامیانہ، نہ سمندروں میں روانی ہوتی. ان کے صدقے میں ملی ہوئی کائنات پر کبھی غرور نہ کرو. لے کر انہی کا مال انہی کے سامنے غرور، چل کر ان کی سرزمین پر انہی کے سامنے اکڑ. نہیں، تم نے سب کچھ ان سے لیا. اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا. ہم نے ان کی محبت میں یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. محبت اہل بیت میں یہ وہ محبت کا کمال ہے. جب انسان اس محبت کو دل میں لے لیتا ہے تو اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جب وہ معاشرے میں پھیلاتا ہے تو معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت ہو جائے گا. چند لوگ چاہتے ہیں، چند لوگ پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا ہو گیا. وہ محبت ہے جو عالمگیر ہو، وہ محبت ہے جو تاریخ پہ محیط ہو. جیسے جوش ملی آبادی نے کہا، فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. وہ عشق کہاں ہے جو چار محلے میں ہو، چار دوستوں کے درمیان محبت. وہ محبت تھوڑی ہے. فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. کتنے لوگ زیارت عاشوراء پر کربلا میں تھے؟ ان کو کس نے بلایا؟ کون انتظامات کرتا ہے؟ کون تبرک کھلاتا ہے؟ کون فرش بچھاتا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ 40 میں کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ کتنا ازدحام ہوگا؟ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہ کوئی نظام، نہ کوئی گورنمنٹ، نہ کوئی سسٹم. سب لوگ راضی ہو کر آ رہے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ دو ہی چیزیں کارگر ہو سکتی ہیں. یا لوگوں کے دلوں میں حسین کے بے نسبت سچی محبت، جو محبت خود طاقت بن کر لوگوں کو سہارا دیتی ہے، یا اس قوم کا ایک لیڈر جو پسے پردہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ اس نظام کو باقی رکھو تو ہر نظام سدھر جائے گا. ہر نظام سدھر جائے گا. ہر نظام سدھرے گا. کون انتظامات کر رہا ہے؟ یہ عشق، یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. بدعت کے فتوے، کفر کے فتوے عزاداری سے روک دیں گے؟ نہیں. یہ محبت کا وہ پیغام ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. اللہ نے ہم سے مانگا ہے تم اہل بیت کو چاہو. میں نے ان کی چاہت میں دنیا کو پیدا کیا. تم ان کو چاہنے لگو گے تو تمہاری دنیا آباد ہو جائے گی. تمہاری دنیا آباد ہو جائے گی. اہل بیت کی زندگی سے ایک ایک سبق لو. ایک حدیث قدسی کو پڑھو، گھر والوں کے ساتھ مل کر پڑھو. کیا پیغام ہے حدیث قدسی میں دے رہی ہے؟ کیا دے رہی ہے؟ کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے کہ دعائے کمیل اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، تو اس نے خوبصورت جملہ کہا، دعائے کمیل اور حدیث قدسی میں فرق یہی ہے کہ دعائے کمیل میں مولا کائنات نے بتایا خدا کون ہے، حدیث قدسی میں خدا نے بتایا اہل بیت کون ہے. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے بتایا خدا کون ہے، حدیث قدسی میں خدا نے بتایا اہل بیت کون ہے. ہم نے کائنات محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جو ہر انسان کی جاگیر ہے، ہر چاہنے والے کی جاگیر ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک گھر کے کئی شاخیں ہیں. جو ٹکتا ہے گھر، کامیاب ہوتا ہے، اہل بیت نے نمونے کے طور پر پیش کیا. ابھی ہم نے آدھا سفر کیا حدیث قدسی کا، آدھا اور باقی ہے. اگر اس کو جوڑنا چاہتے تو پھر کل کی مجلس میں آپ کو آنا پڑے گا. آدھا پیغام ابھی باقی ہے کہ ہم اور کیا اس حدیث قدسی سے سیکھ سکتے ہیں.
اس کو رسمی طور پر زندگی میں پڑھنا ہے کہہ کر مت پڑھیے، اس کو ثواب کی نگاہ سے دیکھیے۔ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، اہل بیت کی چیزوں کو دو نگاہ سے دیکھو، ایک ثواب کی نگاہ سے، ایک انقلاب کی نگاہ سے۔ ثواب کی نگاہ سے دیکھو گے تو دامن بھر جائے گا، انقلاب کی نگاہ سے دیکھو گے تو زندگی بدل جائے گی۔ ثواب کی نگاہ سے دیکھو دامن بھر جائے گا، انقلاب کی نگاہ سے دیکھو تو زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ انقلاب کربلا کو بھی ثواب کی نگاہ سے دیکھو، ہر قدم پر ثواب ہے، لیکن صرف ثواب کما لینا نہیں، انقلاب کی نگاہ سے دیکھو تبدیلی نظر آئے گی۔ کل جو یزید کے لشکر میں تھا وہ حسین کے لشکر میں کیسے آ گیا؟ آیت اللہ خامنئی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، انقلاب کربلا کی تاریخ پڑھنا ہو تو یہ بھی ایسے بھی پڑھو، کچھ لوگ گر گئے کیوں، کچھ لوگ سنبھل گئے کیوں۔ گرنے والے لوگ، سنبھلنے والے لوگ، کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ آئے کیوں نہیں، لیکن کچھ لوگ جو یزید کے ساتھ جا رہے تھے وہ کیسے امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، سمجھ میں آ جائے گا کہ انقلابات دنیا میں کیسے وجود میں آتے ہیں، کیسے وجود میں آتے ہیں۔ زہیر بن خیل کیوں حسین کی طرف آ گئے، حور کیوں حسین کی طرف آ گئے، خط پڑھا حبیب ابن مظاہر کیوں حسین کی طرف آ گئے۔ ان کو پڑھو، تمہاری زندگی کو ایک پیغام ملے گا، انقلابی زندگی کو پیغام کرے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ انقلاب کربلا سے ایک ایک سبق لیتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ جیسے حسین نے کیا کیا، ہر ایک صحابی کو لیا حسین نے، اس کی صفت کا گلدستہ پھول لیا، ایک گلدستہ تیار کیا، امامت کی ڈوری اس گلدستے پر باندھی، اللہ کے سامنے وہ گلدستہ پیش کر دیا، پروردگار میری زندگی کا، میرے انقلاب کا یہ خلاصہ ہے۔ آواز قدرت آئے، حسین میں نے تیرے تحفے کو قبول کر لیا ہے۔ جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی، اس ایک عدد کو تو نے 72 بنا دیا، 72 بنا دیا۔ کیوں یہ آ گئے حسین کے سائے میں؟ جتنا اہم پیغام تھا میرے عزیزو، کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، نعمت جتنی عظیم ہوگی سوال بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اب یہ چیز آج کی مجلس میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، جتنا پیغام عظیم ہوگا اتنے ہی بچانے والوں کی ذمہ داری عظیم ہوگی۔ حسین کا پیغام کتنا عظیم، جو تاریخ پر محیط ہو، بچانے والے کون؟ زینب و سجاد نے مل کر حسین کے پیغام کو بچایا۔ کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے، جب حسین ذوالجناح سے زمین پر آ رہے تھے تو سجاد و زینب نے حسین کے پیغام کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ میرا حسین خود زمین پر نہیں آیا، گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نو کے نیزہ پر۔ زمین پہ آتا بھی کیسے، کیا آسمان تھا وہ؟ زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ، لیکن اس کے پیغام کو زینب و سجاد نے اٹھا لیا۔ 2 قدم زینب نے چل کر 2 قدم سجاد نے، ساری مصیبتوں کو اپنی پشت پہ لیا، لیکن حسین کے پیغام کو اپنے سینے سے لگایا۔ بہت محنت کی ہے زینب و سجاد نے۔ انقلاب کربلا تک، عصر عاشور تک زینب کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، لیکن جب پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آئی، زینب نے کمر ہمت باندھی، صبر کا سہارا لیا۔ اے بھیا حسین، اب تیرے پیغام کو میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے مدینے تک لے جاؤں گی۔ دربار ابن زیاد میں ابن زیاد نے سوال کیا کہ زینب تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ایک بہن جو واقعہ کربلا دیکھ کر آ رہی ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ 1400 سال کے بعد ہم مصیبت کربلا سنتے ہیں تو ہمارے جگر تڑپ جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں۔ جس زینب نے بھائی کے لاشے کو دیکھا ہوگا، اس زینب کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ہم سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے ان کا کیا حالت ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا، علماء کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ ایک 11 محرم کی صبح جب مقتل میں پہنچی تھی تو زینب نے دیکھا کہ بھائی کا لاشا پتھروں میں گھر چکا ہے۔ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کونیوں کے بل چلتی ہوئی لاشے تک پہنچی، اپنی کونیوں سے پتھروں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ایک ہی سوال کیا، انت حسین یا اخی، اے میرے بھائی کیا تم ہی حسین ہو؟ کیا تم ہی حسین؟ اتنے زخم بدن پر، اتنے زخم،
یہ خطاب زینب نے بھائی کے لاشے سے کیا اور یہ خطاب زینب نے رسول اسلام سے کیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے نانا رسول آئیے میرے حسین، اس حسین کو دیکھیے جس کی انگلیاں کٹی ہوئی، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے اور جس کا بدن خون سے بھرا ہوا، جس کے لاشے پر ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ جب زینب مرثیہ پڑھنے لگی، میرے بھائی میرے سر پہ ردا تک نہیں ہے کہ جو تجھے کفن دے دیتی، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، مجھے معاف کرنا بھیا، اگر مجھے یہ پتا چل جاتا تو مدینے سے یہ زینب کفن بھی لے آتی، اگر سر پہ چادر ہوتی تو تیرے لاشے پر ڈال دیتی کہ وہ کفن کا کام انجام دیتی، لیکن بھیا زینب کو معاف کرنا۔ زینب مرثیہ پڑھتی رہی، ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑی، چہرہ زرد ہو چکا تھا، قریب تھا کہ روح پرواز ہو جاتی۔ زینب قریب پڑی، جھنجھوڑا، بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ اے میرے سید سجاد، ارے مردوں میں سوائے تمہارے ہمارا کوئی نہیں ہے، ارے صبر کرو صبر کرو، یہاں روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، حسین کا نام روشن ہوگا۔ زینب نے تسلی دی، لیکن جوان بیٹا ہے، ایک ہی جملہ کا ببی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، ارے بابا کا لاش جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن مقتل میں پڑا ہو، بیٹے کی حالت یہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ زینب نے تسلی دی۔ اب زینب کا مشن بدل گیا، اب زینب صبر کا سہارا لے کر دربار ابن زیاد میں پہنچی۔ ابن زیاد نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ جس نے یہ منظر دیکھ لیا ہو، اکبر کا کلیجہ دیکھا ہو، اصغر کا گلا دیکھا ہو، قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھے ہو۔ ظالم سوال کر رہا ہے تاکہ زینب رونے لگے، سر پیٹنے لگے، تمہیں خوشی مناؤ۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے پلٹ کر کہا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، اے ظالم سن، میں نے کربلا میں سوائے حسن کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ شہزادی یہ جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ خطبہ کرتے رہیں گے، تفسیر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اے عالمہ غیر معلمہ، اے فہیمہ غیر مفہمہ، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا میں نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید مطلب یہ ہو اے ظالم کہ تو دیکھ رہا ہے کہ حسین کا لاشا دستے کربلا میں پڑا ہوا ہے، لیکن میں دیکھ رہی تھی میرے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے اصغر کے گلے پر تیر لگا، لیکن میں دیکھ رہی تھی تیر کھا کر حسین کا بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں نے کربلا میں کیا دیکھا؟ میں نے کربلا میں حسن بھی دیکھے، میں نے کربلا میں خوبصورتیاں بھی دیکھی۔ بھائی کا سرنوں کے نادے پر تلاوت کر رہا ہے، ارے کیا آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے؟ اس لیے آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے تاکہ تجھ معلوم ہو جائے لوگوں کو، اے ظالموں قرآن جادو نہیں ہے، قرآن معجزہ ہے، اور حسین کا وجود بھی معجزہ ہے۔ میرا سر تن سے جدا ہو چکا لیکن میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی زندہ ہے، اہل بیت بھی زندہ ہے۔ اے ظالموں تم چاہتے تھے کہ امامت کو شہید کر کے قرآن سے جدا کر دو، لیکن اہل بیت سے تم قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ ہم جہاں رہیں گے قرآن وہاں رہے گا۔ میرا سر کٹ چکا ہے لیکن آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے۔ اے ظالموں پتہ نہیں قرآن کی آیتوں کی کیوں تلاوت کر رہا؟ شاید امام نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے، میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں نا محرموں کے نرغے میں، ارے میری بہنیں گلے زر ہے، ارے بہو بیٹیاں گلے زر ہے، ارے نا محرموں کی نگاہ، ارے زینب کے سر پہ نہ پڑے، وہ آیتوں کی طرف دیکھے، لوگوں مجھے دیکھو، ارے زینب کے سر کو نہ دیکھو، ارے یہ فاطمہ کی بیٹی، ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، یہ زینب کبریٰ اس ملکہ عصمت کی بیٹی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گزارش ہے کئی لوگ بیمار ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور عالم اسلام میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار بیمار ہیں، خصوصی طور پر جو زخمی ہیں پاکستان، بحرین، سیریا اور عراق میں، جو ہاسپٹلز میں ہیں، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے سب کے لیے شفا اور تندرستی کے لیے دعا کریں 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ماتم حسین.